امریکہ اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون جاری ہے۔ ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے کہا پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر مل کر کام کرنے کی طویل تاریخ ہے۔ پاکستان کے ساتھ گزشتہ بات چیت میں زیادہ تر توجہ انسداد دہشت گردی پر مرکوز تھی۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تاجک صدر کی ملاقات میں متعدد شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر سائن۔ کئی معاہدے طے پا گئے۔ دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ ہوا بازی، سفارت کاری، تعلیم، کھیل میں تعاون کے معاہدے، صنعتی تعاون، سیاحت وغیرہ کے شعبوں میں بھی متعدد MOUs پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجک صدر امام علی رحمان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا تاجکستان اور افغانستان تجارتی راہداری کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں۔ صحت، تعلیم، زراعت، سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اقوام متحدہ کی سربراہی میں افغانستان سے متعلق قطر میں 2 روزہ کانفرنس اختتام پذیر۔ افغان اور پاکستانی وفود کی قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات ہوئی۔ افغان وفد نے موقف کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور دو طرفہ تعلقات مضبوط ہونے کی امید کا اظہار کیا۔ لاڑکانہ میں بجلی کی طویل بندش پر شہریوں کا پارہ ہائی۔ بجلی کی 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سیپکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا بجلی کی مسلسل بندش نے رات کی نیند تک چھین لی ہے۔ مظاہرین کا سیپکو چیف سے شدید گرمی میں بجلی بحال کرنے کا مطالبہ۔ عوام کی دہائی مار گئی مہنگائی۔ 92 نیوز عوام کی آواز بن گیا۔ وفاقی بجٹ میں عوام کو کہاں کہاں سے مار پڑی، 92 نیوز نے سب کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ بجٹ کے بعد دالیں 90 روپے کلو تک مہنگی ہو گئی۔ دال چنا سب سے زیادہ 90 روپے اضافے سے 350 روپے کلو ہو گئی۔ 40 روپے اضافے سے دال ماش کی قیمت 600 روپے کلو مقرر۔ ثابت مسور 300 کی بجائے 320 روپے کلو میں دستیاب۔ بجٹ میں خام مال پر سیل ٹیکس لگنے سے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسٹیشنری کی قیمتیں بھی 20% تک بڑھ گئیں۔ بچوں کے لیے اسٹیشنری خریدنے آئے والدین قیمتیں سن کر ہی پریشان ہو گئے۔ بجٹ سازوں نے ریلیف کی بجائے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا۔ اہم آئٹمز پر ڈیوٹی بڑھا کر محصولاتی حجم 372 ارب روپے تک بڑھا دیا۔ سیمنٹ کی بوری پر 100 روپے ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی۔ قیمت بڑھنے سے سیمنٹ بوری کی نئی قیمت 1420 روپے مقرر۔ بجٹ دستاویز کے مطابق ٹریکٹر، موٹر سائیکلوں، رکشوں اور گاڑیوں کے پرزوں پر بھی اضافی ڈیوٹی لاگو۔ 1000 cc سے اوپر کی امپورٹڈ گاڑیوں پر 2% اضافی ڈیوٹی عائد۔ جیپ اور امپورٹڈ کمرشل گاڑیوں پر بھی 2% اضافی ڈیوٹی دینا ہوگی۔ الیکٹرک گاڑیوں پر کسٹمز ڈیوٹی کے علاوہ 2% اضافی ڈیوٹی چارج کی جائے گی۔ اسلام آباد داخلے سے روکا گیا تو پلان B اور C موجود ہے۔ اسلام آباد جلاؤ گھراؤ کے لیے نہیں، اپنا حق لینے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا وزیر اعظم قوم کو ریلیف دیں اس سے پہلے کہ قوم بکھر جائے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں دوبارہ الیکشن کراؤ تاکہ نئی الیکشن پر نئی ڈیل ہو۔ جب فارم 45 موجود ہے تو کیوں الیکشن کروائیں؟ اداکارہ کو رقم کی ادائیگی کا کیس، سابق امریکی صدر ٹرمپ کو عدالتی سزا میں تاخیر کا امکان۔ پروسیکیوٹرز نے صدارتی استثناء کے باعث ٹرمپ کو عدالت میں بحث کی اجازت دے دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق انتخابات سے قبل ٹرمپ کا مجرمانہ مقدمات کے تحت ٹرائل نہیں ہوگا۔ ٹرمپ 15 جولائی کو ریپبلکن نیشنل کنونشن میں بلا خوف شرکت کر سکیں گے۔ پارٹی میں گروپ بندی کی خبروں پر بانی PTI فرنٹ فٹ پر آ گئے۔ پارٹی میں اختلافات پر ناراض رہنماؤں کو اڈیالہ جیل میں بلا لیا۔ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کی واپسی کا معاملہ لٹک گیا۔ تشدد برداشت کرنے والے اور فائلیں دیکھ کر بھاگنے والوں کو الگ الگ فیصلے ہوں گے۔ پارٹی میں واپس آنے والوں کو بانی PTI کی رہائی تک انتظار کرنا ہوگا۔ بانی PTI کا پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہ ہونے پر اطمینان کا اظہار۔
چیئرمین پی ایس سی کی کرسی تاحال خالی، حکومت نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپوزیشن سے رابطہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے چیف زہیب طارق فضل چودھری کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط، چیئرمین پی ایس سی کے لیے اپوزیشن سے 4 نام مانگ لیے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس عہدے کے لیے سینئر اور تجربہ کار لوگوں کے نام دیے جائیں، باہمی رضامندی سے دیے گئے ناموں میں سے چیئرمین پی ایس سی کا تقرر کیا جائے گا۔ مریم نواز کی پی پی 159 سے کامیابی کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں سماعت، ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن کو فارم 45 کا ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت دے دی۔ کہا فارم 45 ویب سائٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں ہوئے؟ قانون میں لکھا ہے کہ جلد از جلد الیکشن اپیلوں پر ٹرائل کیا جائے۔ الیکشن ٹریبیونل نے سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی۔ عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے۔ جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس، جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے؟ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کیا عدالت آنکھیں بند کر لے؟ یہ کوئی پٹواری کی زمین کے تنازع کا کیس نہیں جو صرف اپیل تک محدود رہیں۔ کیس کی مزید سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور۔ احتساب عدالت میں ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے، نہ ہی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ سابق خاتون اول کا کہنا ہے ملک پر فراڈیوں اور چوروں کی حکومت ہے۔ موجودہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے، ان کا ہر بندہ شیطان ہے۔ ادھر اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عدت میں نکاح کیس کی سماعت، جج افضل مجوکا نے کہا 8 جولائی تک ہر صورت سزا کے خلاف اپیلوں کا کیس ختم کرنا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ 8 جولائی کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان بینچ کے سربراہ مقرر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس شاہد بلال بھی 7 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل کے معاملے پر 5 رکنی لارجر بینچ بھی بنا دیا۔ کیس کی سماعت کل ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ جسٹس عالیہ نیلم کے نام کی منظوری متفقہ طور پر دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 ناموں جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم پر غور کیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفیع صدیقی کا نام کی منظوری دی۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلانے والے 10 اکاؤنٹس کی شناخت ہو گئی۔ 39 اکاؤنٹس اس مہم میں زیادہ شامل تھے، 29 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تفصیلات بتا دی، تصدیق کی کہ ایف آئی اے کو ایکس کا جواب آ گیا ہے۔ مختلف ہیش ٹیگ چلانے والے 5 اکاؤنٹس کی شناخت ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے شہری کے اکاؤنٹ سے ہیش ٹیگ شروع ہوا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا 6 ملزمان کو ایف آئی اے نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اور برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 782ویں سالانہ عرس کا آغاز۔ 15 روزہ عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی پاک پتن آمد کا سلسلہ جاری۔ قوالوں نے صوفیانہ کلام سے سما باندھ دیا۔